پیدائش کی کتاب میں لفظ بانج صرف 3 بار استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی بار پیدائش 11:30 میں ابراہیم کی بیوی سارہ کے لیے، دوسری بار پیدائش 25:21 میں اسحاق کی بیوی ربکہ کے لیے، اور تیسری بار پیدائش 29:31 میں یعقوب کی بیوی راحل کے لیے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب جنہیں آج تک بنی اسرائیل کے لیے برکتوں کا آغاز مانا جاتا ہے، مگر کیا وجہ ہوگی کہ ہمیں ان تینوں کی بیویوں میں بے اولادی یعنی بانج پن کا لفظ بھی نظر آتا ہے؟ استثنا 7 باب میں جہاں برکتوں اور لعنتوں کا بیان ہے، 14ویں آیت میں بانج پن یعنی بے اولادی کی لعنت کو خدا سے دوری سے منسلک کیا گیا ہے۔ ابراہیم کا ماضی ایک بت پرست گھرانے سے وابستہ تھا، اور بت پرستی سے ملنے والی لعنت کو ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب یعنی تیسری نسل تک منتقل ہوتے دیکھتے ہیں، جس کا بیان خدا نے 10 احکام دینے سے پہلے بھی کیا کہ میں تیرے باپ دادا کے گناہ کی سزا تیسری سے چوتھی پشت تک دوں گا۔ کیونکہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دور تک قربانیوں کا طریقہ کار قائم نہیں ہوا تھا، اس لیے لعنتیں اور برکتیں ساتھ ساتھ چلتی تھیں، اور پھر پرانے عہد نامے میں قربانیوں کی شریعت ملنے کے بعد بنی اسرائیلی سال بسال گناہوں اور ان سے ملنے والی لعنتوں سے رہائی پایا کرتے تھے۔ مگر نئے عہد نامے میں مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بعد ہم خدا کے فضل سے تمام گناہوں اور لعنتوں سے فوری طور پر رہائی حاصل کرتے ہیں۔ مسیح یسوع نے اپنی مصلوبیت کے ذریعے نہ صرف ہمارے گناہوں کے کفارے کا انتظام کیا، بلکہ تمام نسلی لعنتوں سے بھی ہمیں مکمل خلاصی دلائی۔